السلام علیکم ناظرین۔ کرپشن ہمارے ملک میں کس طرح پھیل گئی اور کس طرح ایک کینسر کی طرح ہم اکثر سیاستدانوں کو کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں یا بیوروکریسی کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، لیکن آج جو آپ کو میں چھوٹی سی ایک کہانی سنانے لگا ہوں، بلکہ ایک حقیقت بتانے لگا ہوں، اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ بچا ہے جہاں پہ کرپشن اور کرپٹ عناصر نے اپنے پنجے نہیں گاڑ رکھے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی آپ کہہ لیں، محکمہ ہیلتھ راولپنڈی، یہاں پہ ایک خالد رنداوا ہوا کرتے تھے DHO، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، جو جنوری 2015 میں ریٹائرڈ ہوئے، لیکن ریٹائرڈ ہوتے ہوئے وہ ایک سرکاری گاڑی اپنے ساتھ لے گئے، جو سرکار کی گاڑی ان کو ملی تھی ایز اے DHO، وہ گاڑی اپنے ساتھ لے گئے اور وہ 7 سال تک وہ گاڑی غائب رہی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ گاڑی کہاں پہ ہے، کون استعمال کر رہا ہے۔ 7 سال وہ صاحب اس کو استعمال کرتے رہے۔ پھر گاڑی جب موجودہ شاید یا اس سے پچھلے جو CO ہیلتھ تھے، انہوں نے اس کے بارے میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ خالد رنداوا استعمال کر رہے ہیں۔ اس پہ انکوائری کمیٹی بیٹھی، ثابت ہوا کہ گاڑی ان کے استعمال میں رہی ہے، تو محکمانہ انکوائری کرتے ہوئے 7 سالوں کا اس پہ رینٹ ڈالا گیا اور گاڑی ریکور بھی کی گئی، اور رینٹ ڈالا گیا 28 لاکھ روپیز جو اس نے پے کرنے تھے۔ لیکن چونکہ وہ اتنا عرصہ DHO رہے اور جو بھی سیاستدان یہاں کے ہوتے تھے، جو بھی منسٹر ہوتے تھے پنڈی کے، ان کی وہ چاپلوسی میں تو بہت مشہور رہے ہیں۔ انہوں نے انکوائری کو دبائے رکھا اور پھر یہ انکوائری لاہور میں بھیج دی گئی، لیکن وہاں بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ وہ جو صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں TOR بھیجیں، ہمیں سارے ڈاکومنٹس بھیجیں، ادروائز میں اس پہ کیا انکوائری کر سکتا ہوں۔ مطلب یہ کہ انکوائری کھڈے لائن لگانے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی کی انتہا دیکھیں، جو ہمارے موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں کیپٹن شعیب صاحب، ان کی بڑی کہانیاں ہیں۔ یہ پہلے بھی یہاں رہ چکے ہیں کسی اور حیثیت میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو انکوائری ہے 17 جنوری، یہ جو ابھی گزرا ہے، اس 17 جنوری کو انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا کہ جو CEO ہیلتھ ڈاکٹر انصر اسحاق نے انکوائری لاہور بھیجی ہے، اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا 20/10/2022 کو انکوائری مکمل کر کے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے پاس پرسنلی ہیئرنگ پہ آئے تھے، یعنی جو خالد رنداوا صاحب ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا جی گاڑی تو میرے پاس نہیں ہے اور میرے اوپر یہ ایلیگیشن ہے اور الزام ہے۔ تو کیونکہ کیپٹن شعیب صاحب جو ہیں یہ اس دور میں بھی جب یہ DHO تھے یا یہاں پنڈی میں جاؤ گے تو اس وقت یہ تھے، اس وقت سے ان کے تانے بنے آپس میں ملتے ہیں۔ تو موصوف نے کہا 28 لاکھ روپیہ یہ کیوں دے جی، گورنمنٹ کا جاتا ہے تو جاتا رہے، گاڑی بھی جاتی ہے تو جاتا رہے۔ تو انہوں نے 17 جنوری 2023 کو یہ ایک لیٹر جاری کر دیا ہے کہ وہ جو انکوائری تھی وہ سسپینڈ کی جاتی ہے، اس کے خلاف اس کو ابھی کوئی آگے کچھ نہیں ہوگا۔ نیا بورڈ بنا دیا، اور بورڈ کون کون سے بنائے ہیں؟ اس بورڈ میں ہیں جی ڈاکٹر طاہر رضوی صاحب ہیں BBH میں ہیں، اور دوسرے ہیں ڈاکٹر عرفان الحق صاحب DHQ میں ہیں، اور ڈاکٹر احسن ہیں DHO MS، اور ڈاکٹر سرفراز ہیں HRM۔ یہ 4 ڈاکٹرز پہ مشتمل انہوں نے ایک انکوائری بورڈ بنا دیا کہ یہ اب انکوائری کرے گا، اور یہ سارے ان کے سبارڈینیٹ رہ چکے ہیں خالد رنداوا کے، یعنی مٹی پانے کے لیے اور انکوائری کو دبانے کے لیے ایک نیا ڈرامہ۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا ہوا وہ اگلے پروگرام میں، لیکن آج کے لیے اتنا کافی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چلیں جی مان لیتے ہیں سیاستدان بھی کرپٹ ہیں، بیوروکریسی بھی کرپٹ ہے، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی کرپٹ ہیں، لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ خالد رنداوا کی بہت ساری مثالیں یہ آج چونکہ میں اپنے پرسنل چینل پہ کر رہا ہوں، تو میں کبھی خبر لگاتا تھا تو یہ ہمارے آنر کے پاس پہنچ جاتے تھے اور ان کو فون کرتے تھے جی کہ آپ کا رپورٹر جو ہے وہ خبریں لگا رہا ہے، تو خبریں رکوا دی جاتی تھی۔ لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں۔ میں حیران ہوں کیپٹن شعیب پہ، جو ڈپٹی کمشنر ہے، جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے کسی بھی ضلع کا، اس کا اپنا یہ حال ہے کہ ایک کرپٹ آدمی کو شیلٹر دینے کے لیے ایک انکوائری جو لاہور میں پڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی وہاں سے نہیں کر رہے تھے، لیکن جب یہاں سے بار بار لیٹر لکھا جا رہا تھا کہ اس انکوائری کو مکمل کیا جائے، پیسے ریکور کیے جائیں، اور اس کے خلاف جو ہے وہ جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے کہ اس نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، اور ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 7 سال تک سرکاری گاڑی دبائے رکھی۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا یہ صاحب کرتا رہا، اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب منسٹر ہیلتھ تو ہیں نہیں ہیں، سیکٹری ہیلتھ موجود ہیں، ان تک یہ ویڈیو بھی پہنچے گی، اور باقی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان تک بھی پہنچے گی۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ DG تک بھی میں یہ پہنچاؤں گا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں یہ اس پہ کیا کرتے ہیں۔ ہونا کیا ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے بیچارہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی کلرک،
کوئی چپڑاسی، کوئی کلاس 4، کوئی سپریڈنٹ، اس طرح کے لوگ تو پکڑے جاتے ہیں، ان کو رگڑا بھی دیا جاتا ہے، ڈسمس سروس بھی ہوتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، ڈرگ انسپیکٹر پکڑا جائے گا. لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کی ساری زندگی تقریباً یہاں پہ ادھر ہی گزری ہے. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں نے سنا ہے کہ یہ کافی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی مجھے صحیح کنفرم نہیں ہے، میں کنفرم کروں گا اور اگلے پروگرام میں پھر بہت ساری چیزیں لے کے آئیں گے. یہ حال ہے ہمارے ملک میں. آج اگر معاشی ایمرجنسی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج اگر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج اگر معاشی ایمرجنسی کی آڑ میں یہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے، تو اس میں قصور صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے، قصور صرف اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، بیوروکریسی کا نہیں ہے. اس طرح کے ڈاکٹرز جو مسیح کہلاتے ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں، جب اس طرح کے لوگ ہوں گے تو پھر اس ملک کا یہی حال ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں پوری تفصیل کے ساتھ. خدا حافظ.